السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ دنیا کے اگر تمام ایٹم بم ایک ساتھ فائر ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ چلیے آج جانتے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا کا سب سے زیادہ سنجیدہ سوال یہی ہے، اور اگر کبھی ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم اچھے سورس کا استعمال کریں گے تاکہ کچھ مطمئن کرنے والا جواب ہمیں مل سکے۔ اس کے لیے ہم کچھ بڑے سائنسدانوں کی کیلکولیشن کی بھی مدد لینے والے ہیں کہ سب ایٹم بم اگر ایک ساتھ فائر کیے جائیں تو زمین کے ساتھ کیا ہوگا۔ دوستو، اس وقت دنیا میں 15,000 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، جس میں امریکہ اور رشیا کے پاس 7,000 ایٹم بم موجود ہیں، اور فرانس، چائنا، برطانیہ، پاکستان، انڈیا، نارتھ کوریا کے پاس ڈکلیئر بم موجود ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس ان ڈکلیئر ایٹامک ویپن موجود ہے۔ ان تمام ممالک کے پاس باقی 1,000 بم موجود ہے۔ یہ اتنی بڑی تباہی ہے جس کا آپ اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔ چلیے ان نمبرز کو دنیا میں استعمال کر کے دکھاتے ہیں اور سائنسی طریقے استعمال کر کے ان کی تباہی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت زمین پر تقریباً 4500 گنجان آبادی والے بڑے شہر موجود ہیں، جن میں کم سے کم 10 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ کچھ شہر ایک دوسرے سے بھی بہت بڑے ہیں، تاہم ہم ایوریج لے کر 10 لاکھ چلتے ہیں، اور ایک شہر کو مکمل صفاستی سے مٹانے کے لیے 3 اٹامک ہتھیار لگیں گے۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر شہر کو تباہ کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان بم سے ہر ایک شہر کو دنیا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسے دنیا کی 3 بلین آبادی تو ختم ہو جائے گی، اور یہ دنیا کی آدھی آبادی ہے، یعنی آدھی انسانیت۔ دوستو، اتنی تباہی کرنے کے باوجود دنیا کے پاس 1500 نیوکلیر ہتھیار بچ جائیں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ ہتھیار دوسرے شہروں یا پھر انہی شہروں کو دوبارہ تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نیوکلیر بم موجود ہے، اور وہ بہت بڑی تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان تمام ایٹم بموں کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پر فائر کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر ایک بڑی کھائی میں تمام ایٹم بموں کو پل کر کے انہیں استعمال کیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اگر سارے کے سارے 15,000 ایٹم بم ایمیزون کے رین فارسٹ کے درمیان ڈال دیے جائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیچر ان کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ ہم یہ ایٹم بم ایک وار ہاؤس میں ہاریزونٹلی ایک دوسرے پر رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، امریکن شمار کے مطابق امریکہ کے ایک ایٹم بم میں 2,000 ٹن TNT پاور ہوتی ہے، اور اگر 15,000 ایٹم بم کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو ان تمام ایٹم بمز کی پاور 3 بلین ٹن TNT بنتی ہے۔ یہ اتنی زیادہ پاور ہے کہ اگر آپ سمندر میں اس پاور سے کوئی شہر تعمیر کرنا چاہے تو نیو یارک جتنا بڑا شہر سمندر کے درمیان میں آپ بنا سکتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ان تمام ایٹم بمز کی تباہی کو ایک بڑے آتش فشاں سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا آتش فشاں 1836 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ دوستو، یہ ایک کاراتورا جزیرے پر پھٹا تھا۔ اس کی تباہی اس قدر سخت تھی کہ جزیرے کا 70% حصہ غائب ہو گیا تھا، اور آس پاس کے علاقے مکمل تباہ ہو چکے تھے، اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ کچھ دنوں کے لیے اس کے متاثر کن اثرات سے دوچار رہی تھی، اور جو ہم نے ایمیزون کے درمیان نیوکلیر بم رکھے ہیں ان کی انرجی اس آتش فشاں سے 15 گنا زیادہ ہے۔ چلیے آخرکار ایمیزون کے جنگل میں رکھے ہوئے دنیا کے تمام ایٹم بموں کا بٹن دبا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ 3، 2، 1۔ دوستو، 1 سیکنڈ میں 50 کلومیٹر کے علاقے میں ہر چیز بھاپ بن کر اڑ جائے گی، اور ایک طاقتور بلاسٹ ویو بنے گی جو 3,000 کلومیٹر کے جنگل کو گھیر لے گی۔ ہر ایک چیز جو 250 کلومیٹر کے اندر ہے جلنا شروع کر دے گی۔ اب اس دھماکے کی آواز پوری دنیا میں پھیلنے لگے گی اور تمام دنیا میں سنی جائے گی، اور پریشر ویو کچھ ہفتوں کے لیے 10 گنا زیادہ پوری دنیا کا چکر لگانے لگے گی۔ دوستو، بلین ٹن کا میٹیریل اب فضا میں دھماکے کے ساتھ چلا جائے گا اور پوری فضا میں پھیلنے لگے گا، اور مشروم جیسا بادل فضا کی سیٹوسفیئر لیئر کی آخری حدود تک جا پہنچے گا، اور باہر نکلنے کے لیے خلا میں جانے کے لیے اس لیئر پر دباؤ ڈالے گا۔ اب جس جگہ دھماکہ ہوا تھا اس جگہ 10 کلومیٹر کا ایک بڑا کھڈا بن جائے گا، اور جنگل کو جلاتے ہوئے آگ آگے بڑھے گی۔ یہ آگ پہلے تو جنگلوں کو جلائے گی، پھر شہروں کو، اور جلد ہی یہ ساؤتھ امریکہ تک پہنچ جائے گی، اور اب دنیا کے لیے سب سے خطرناک اثر آنے والا ہوگا۔ اب انتہائی سخت قسم کا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہر جاندار کو مارنے لگے گا، اور دھماکوں کے قریب تمام علاقے اب جہنم بن جائیں گے، اور ہر طرف آگ ہوگی، اور اس طرح کے خطرناک گرم ہوا دور دور تک ہر علاقے کو
ختم کرنے لگے گی۔ اس دھماکے کا فال آؤٹ مشروم بادل کے ذریعے اب فضا میں چلا جائے گا اور اب پوری دنیا پر چھانے لگے گا۔ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کی مقدار اب پوری دنیا میں ڈبل ہو جائے گی۔ لوگ جو پہلے دھماکے سے بچے ہوں گے ان کے لیے اب اس سے بھی خطرناک صورتحال بنے گی۔ ریڈیو ایکٹیو پارٹیکل جو فضا میں کئی سالوں تک رہ سکتے ہیں وہ اب تیزابی بارش بن کر زمینوں کی طرف آنے لگے گی۔ اس سے پوری دنیا کا ٹمپریچر کچھ ڈگری کچھ سالوں کے لیے کم ہو جائے گا۔ اس سے پوری دنیا کی بڑی سے بڑی عمارت بھی تباہ ہو جائے گی، لیکن انسانیت ابھی باقی رہے گی۔ اگر ہم اور نیوکلیر بم ایکسپلوڈ کریں تو کیا ہوگا؟ اگر یہ انسان چاہے تو پوری دنیا میں جتنا بھی یورینیم ہے اس کے ایٹم بم بنا دیے جائے تو اس طرح کتنے نیوکلیر بم بن سکتے ہیں؟ دوستو حال میں جائزہ لیے گی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں 35 ملین ٹن یورینیم موجود ہے جو زمین کے اندر موجود ہے۔ یہ اتنا ہے کہ اگر اسے آسانی سے زندگی کے لیے استعمال کیا جائے تو 2000 سال کے لیے پوری دنیا کی انرجی کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہے اور ملین ایٹم بم بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ دوستو دلیل کی خاطر فرض کریں کہ ہم ہیروشیما پر گرائے جانے والے 10 بلین بموں کا ایک ڈھیر لگا دیتے ہیں جس سے بلین آف ٹن انرجی خارج ہوگی۔ انہیں اوپر نیچے رکھ کر 3 کلومیٹر ایک کیوب نما جسامت والا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ دوستو اس کی انرجی اس شہابیے سے کمپیئر کی جا سکتی ہے جو 65 ملین سال پہلے زمین پر گرا تھا اور ڈائنوسور کا خاتمہ کیا تھا۔ وہ نیوکلیر بم تھا یا نہیں، لیکن نیوکلیر بم سے بہت زیادہ خطرناک تھا۔ اب ہم اسے ایکسپلوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ 3 2 1 ایک بہت بڑا دھماکہ جو 1 سیکنڈ میں آسمان پر پہنچ جائے گا۔ یہ اتنا بڑا ہوگا کہ آدھا ساؤتھ امریکہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ اس کی اتنی طاقت اور تپش ہوگی کہ پانی کی طرح پگھلنا شروع کر دے گی۔ زمین پر اس کا دھماکہ 100 کلومیٹر پر پھیل جائے گا۔ پوری کی پوری پہاڑوں کی رینجز اب بخارات بن کر فضا کی طرف اڑنے لگے گی۔ اب ہماری زمین کا ہزاروں ٹن مٹیریل فضا میں 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گا اور فضا کی رکاوٹ کو پار کر کے خلا میں چلا جائے گا۔ کچھ باہر چلا جائے گا اور کچھ اسی سپیڈ کے ساتھ واپس زمین کی طرف آنے لگے گا اور زمین پر تمام بڑے جانوروں کو جلا ڈالے گا۔ دنیا میں جیسے آتش فشاں جیسے حالات بنے تھے اسی طرح کے حالات بن جائیں گے۔ زمین ہماری ایک بال کی طرح اچھلنے لگے گی اور زمین پر اتنا سخت زلزلہ آئے گا کہ ہر عمارت ڈھیر ہو جائے گی۔ یہ زلزلہ ہر اس زلزلے سے بڑا ہوگا جو تاریخ میں پہلے ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ تمام شہر تباہ ہوں گے اور جنگلی آگ ہر درخت کو جلا ڈالے گی۔ اب اس آگ کے دھوئیں سے پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ اب ایک ساتھ پوری زمین پر سورج کی روشنی کا نام و نشان تک باقی نہیں ہوگا۔ اس طرح زمین کا ٹمپریچر اتنا گر جائے گا کہ ہر چیز جم کر رہ جائے گی۔ اب اس زمین پر موجود ہر جاندار ختم ہو جائے گا اور انسان سمیت ہر جاندار تاریخ بن چکا ہوگا۔ دوستو آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ اس دھماکے سے زمین کا کونا کونا فال آؤٹ کی زد میں ہوگا۔ اگر کوئی دھماکے سے بچ بھی جائے تو پھر فال آؤٹ اور شدید سردی سے مر جائے گا۔ اب زمین رہنے کے قابل نہیں ہوگی اور آسمان میں موجود سیٹلائٹ تو پہلے ہی دھماکے میں تباہ ہو چکے ہوں گے۔ اگر ان میں کوئی سیٹلائٹ بچ چکا ہوگا تو اس میں موجود ایسٹرونومر زمین پر ہونے والی تباہی کو دیکھ سکیں گے۔ اب زمین رہنے کے قابل نہیں ہوگی، لیکن کچھ خوش نصیب لوگ پھر بھی بچ جائیں گے۔ وہ لوگ جو بنکر میں ہوں گے یا ابدوز میں سطح سمندر کے نیچے، وہ بچ جائیں گے اگر ان کے پاس کھانے کا سامان ہو جو کافی سالوں کے لیے انہیں زندہ رکھے۔ اب آپ کو دنیا جلتی ہوئی، جمی ہوئی اور تباہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ زمین کے لیے تو کچھ خطرناک نہیں ہوگا۔ کچھ ملین سالوں بعد زمین پھر سے پھلنے پھیلنے لگے گی اور ریڈیو ایکٹیو اثرات ختم ہو جائیں گے اور پھر سے زمین لاکھوں سالوں کے لیے آباد ہونے کو تیار ہوگی۔ دوستو یہ ویڈیو ایک سائنسی ریسرچ پر مبنی ویڈیو ہے۔ آپ کا اس سے اتفاق کرنا یا نہ کرنا یہ آپ پر ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو بہت زیادہ محنت کر کے بنایا گیا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کے متعلق ایک کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو آپ دنیا کے بارے میں فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ایک ٹیم MTV اردو چینل پر آپ کے لیے روزانہ ایک فیکٹس ویڈیو لے کر آتی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں اور کمنٹس باکس میں بھی دیا ہوگا۔ آپ اسے بھی وزٹ کیجئے۔ ان کا کام پسند آتا ہے تو اسے بھی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دے، خدا حافظ۔